الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستو، اسلامی معاشرے میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے ہر مسلمان اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے اور نماز وہی مقبول ہے جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ گزشتہ چند دنوں میں عدالت کی طرف سے کئی ایسے فیصلے آئے ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ انہی میں سے ایک فیصلہ 27 ستمبر 2018 کو آیا، اسماعیل فاروقی نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسجد کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مسجد اسلام کا لازمی حصہ نہیں۔ اس لیے آج ضرورت محسوس ہوئی کہ پورے ملک کے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی جائے کہ مساجد کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ مساجد اسلام کا لازمی جز اور اٹوٹ حصہ ہے، اور مساجد کے بغیر اسلام کا تصور ناقص و نامکمل ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب ہندوستان میں مساجد کو کوئی دستوری تحفظ حاصل نہیں ہوگا، چونکہ جب مسجدیں اسلام کا لازمی حصہ ہی نہیں رہیں گی تو اس کے حیثیت ایک عام عمارت کے برابر ہو جائے گی اور خطرات کے بادل اس پر منڈلاتے رہیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے بغیر مسلم معاشرے کی تشکیل و تعمیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مساجد کا مقام و مرتبہ، کسی کی عزت اور اس کے مقام کا اندازہ کرنا ہو تو فوراً ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس کا تعلق اس عمارت اور اس مقام سے جڑا ہوا ہے، اس کی نسبت کن لوگوں سے کی جاتی ہے۔ اگر ہم مسجد کی عظمت و مرتبے کو معلوم کرنا چاہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مسجدیں وہ مقام بلند ہے، مسجد کا مقام بلند ہے جس کی عظمتوں اور رفعتوں کے سامنے دنیا کا ہر ذرہ ہیچ ہے، کیونکہ مسجد کی نسبت خالق کائنات واحد اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ مسجد کسی انسان اور جن یا کسی نورانی اور خاکی مخلوق کا گھر نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مساجد اتنی محبوب ہیں کہ رب کائنات میں دنیا میں انہیں تمام جگہوں سے افضل ترین جگہ قرار دیا۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ جیسا کہ روایت سے پتہ چلتا ہے اس زمین کو اس جگہ سے بچھایا گیا جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں پہلے بلبلے کی شکل تھی، پھر اللہ رب العزت نے زمین کو بچھا دیا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا ہے۔ اس دنیا کا آغاز ہی اور اس دنیا کا ابتدا ہی مساجد کے ذریعے سے ہوا ہے۔ جب سورج مشرق کی طرف جا سکتا ہے، جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جب ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جب زمین پھٹ جائے گی، جب پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، جب سمندر آگ سے بھڑکا دیے جائیں گے، جب حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، جب ماں دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، جب باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایسے عجیب و غریب حالات میں بھی مسجد کی زمینیں باقی رہیں گی۔ جب سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہوگا تب بھی مسجد اسی شان کے ساتھ، اسی آن بان کے ساتھ قائم ہوگی، اور پھر تمام مساجد کی زمینیں جمع کر کے بیت اللہ سمیت جنت کا حصہ بنا دی جائیں گی۔ سابقہ امتوں میں بھی مساجد کا مقام بہت بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دین اسلام نے مسجدوں کو مسلم معاشرے کا مرکز و محور قرار دیا ہے، اس لیے کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیوت ہیں، مساجد جنت کے باغات ہیں، مساجد سے ملت کی شناخت ہوتی ہے، مساجد نزول رحمت کے مراکز ہیں،
مساجد سے امن و محبت کا پیغام سوسائٹی میں پھیلتا ہے، مسجدوں سے نیکی اور خیر خواہی جنم لیتی ہے۔ جہاں مساجدیں نہ ہو، جہاں مسجدوں کی آبادی نہ ہو، وہاں اتفاق و اتحاد پروان نہیں چڑھ سکتا، لڑائی جھگڑے عام ہونے لگتے ہیں، امن و سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، نہ جان محفوظ رہ سکتی ہے، نہ ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس امت میں کسی خاص جگہ کو متعین نہیں کیا، بلکہ تمام روئے زمین کو مومن کے لیے سجدہ گاہ اور عبادت کی جگہ بنایا ہے۔ خواہ آبادی ہو یا جنگل، صرف جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جیسا کہ روایت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا۔ انہی جیسی روایتوں کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں، نماز کسی بھی پاک جگہ میں پڑھی جائے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا، جو مطلب ان جیسی روایات سے لیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب مراد لینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے جس جگہ مسلمان آباد ہوں اور ان کا گھر بار ہو تو وہاں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو، وہ ہمیشہ پاک و صاف رہے، جس کی برکت اور ماحول بھی انسان کو عبادت کی طرف بلاتا ہو۔ اگرچہ مساجد کا بنیادی مقصد 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے اور جس علاقے میں جمعہ کا قیام درست ہے وہاں جمعہ کا قیام ہے، اس کے علاوہ مسجد مسلمانوں کو اور بھی بہت سی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے ہمہ مقصدی مرکز ہے۔ نماز، تلاوت قرآن، ذکر، اعتکاف، اصلاح، دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کے باہمی نزاعات کو سلجھانے اور صحیح فیصلے کرنے کا نیز ان تمام کاموں کا جن کے ذریعے امت کی اجتماعی شیرازہ بندی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مساجد کو شعائر اللہ کا درجہ حاصل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو فرماتے، جب تم مسجد دیکھو تو مؤذن کی آواز سنو تو کسی کو قتل مت کرو۔ مساجد کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا خوف ہو، تو معلوم ہوا کہ نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ان روایتوں کو بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں۔ ان روایتوں کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگرچہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں، لیکن نماز کی صحیح ادائیگی کے لیے مسجد کا بھی بہت بڑا خاص دخل ہے۔ وہ تو معذور شخصوں کے لیے ہے، وہ کبھی کوئی سفر میں چلا جائے تو ویسے شخصوں کے لیے وہ حکم ہے، ورنہ تو نماز کے لیے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جگہ یہی ہے کہ آدمی نماز کا وقت جیسے ہی ہو جائے تو مسجد کو آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ سے یوں رخصتی چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں، مجھے کوئی گھر سے مسجد لانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں تو ان کو رخصت دے دی، لیکن جب وہ صحابی اپنی اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بھیجا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے آواز آتی ہے، میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ ان روایات سے جماعت چھوڑنے کا جو وبال ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ مساجد میں نماز با جماعت اسلام کے شعائر اور واجبات میں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز سے پیچھے رہ جانے والے کو جلا ڈالنے کا حکم فرمایا، بغیر کسی عذر کے۔ جو آدمی نماز گھروں میں پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو بے عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔
تو ان جیسی روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے قباء کے مقام پر 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہاں سب سے پہلے جس عمارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی وہ مسجد تھی، وہ اللہ کا گھر تھا جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا، تو معلوم ہوا کہ کسی بھی جگہ جب آبادی رکھی جاتی ہے تو اس جگہ کی سب سے پہلی ضرورت مسجد کا قیام ہے۔ پھر جب قباء سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے جس چیز کا خیال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا وہ مسجد ہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرتے، اپنے رہائش گاہ کی بنیاد رکھتے، کاشانہ نبوی کی تعمیر کیا جاتا، لیکن قربان جائے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ساری امت کو بتلا دیا کہ مسجد ہی سب سے پہلی ضرورت امت کی مسجدوں کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر مسجد کے لیے زمین قیمتاً خریدی۔ پھر پلاٹ خریدنے کے بعد نہ صرف آپ اپنے جانثاروں کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا بلکہ خود بنفس نفیس تعمیر میں شریک رہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اینٹ اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ چہرے مبارک غبار آلود ہے، کپڑے مٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک حویلی میں نماز ادا کرتے تھے جہاں بھیڑ بکریاں باندھی جاتی تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک زمین کا ٹکڑا خریدا جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ ان بچوں کا نام سہل اور سہیل روایتوں میں آتا ہے۔ یہ دونوں حضرت سعد ابن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ یہ مقدس جگہ ایک کھجور کے باغ پر مشتمل تھی جہاں کھجوروں کو خشک کر کے چھہارے بنائے جاتے تھے۔ کچھ مشرکوں کی پرانی خبریں بھی تھی اور زمین ناہموار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو فرمایا کہ یہ زمین ہمیں فروخت کر دو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد بنائیں۔ ان بچوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین بغیر کسی معاوضے کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قیمت کے اسے قبول کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً وہ زمین خرید لیا اور وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی۔ مسجد کی تعمیر کا منظر اور اس میں حصہ لینے کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ اینٹیں اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد فرماتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی زیادہ اینٹیں اٹھا رکھی ہیں کہ آپ کے سینے مبارک تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ اینٹیں زیادہ بھاری ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اینٹیں مجھے عنایت فرما دے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں تو بہت زیادہ ہے، تم جاؤ اس کے علاوہ وہاں سے اور اینٹیں اٹھا لاؤ، یہ میرے لیے چھوڑ دو، میں اس کی جگہ پر پہنچا دوں گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار فرمایا تھا کہ امت اس سبق کو ذہن نشین کر لے کہ مسلم معاشرے کی بنیاد مسجدیں ہیں۔ اسلام کی سوسائٹی جہاں پر آباد ہوتی ہے وہاں کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت مساجد کا قیام ہے۔ مسلمانوں کی طاقت اور قوت مسجد سے ہے۔ مسجد ہے تو سب کچھ ہے، اگر مسجد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مساجد کی تعمیر میں مسلمانوں کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے ہر دور میں مسلمانوں نے مسجدیں تعمیر کی اور کئی مساجد تو اپنی تاریخی اور تعمیراتی حیثیت سے شاہکار قرار پائیں۔ مسلمانوں نے کسی دور میں بھی مساجد کو گرانے یا ویران کرنے کا تصور تک نہیں کیا۔ مسلمانوں کا یہ امتیاز رہا کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جس خطے اور جس علاقے میں پہنچے پہلے انہوں نے وہاں جا کر اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی۔ ایسے سنگین اور خطرناک حالات میں جب ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، مال کی کمی تھی، فقر و فاقے کا دورہ تھا، لیکن انہوں نے مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں کی تعمیر کرنے والے فلائض کو کبھی نہیں بھلایا۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ اور سبق آموز واقعہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں، آج سے کئی سال پہلے مجھے جنوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دراصل ملایا کے وہ لوگ ہیں جب انگریزوں نے ملایا کی ریاست پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو غلام بنا لیا تھا، تو یہ لوگ تھے جو انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ یہ لوگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے رہے۔
چونکہ لوگ بے سر و سامان تھے، وسائل ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے انگریز ان پر غالب آ گئے اور انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر غلام بنا کر افریقہ کے کیپ ٹاؤن لے کر آئے۔ اس طرح ان ملایا کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں افریقہ پہنچ گئی۔ آج یہ انگریز اور مغربی ممالک والے بڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں اور ان کو اپنے دین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت حاصل نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا پایا جاتا تو اس کے اوپر ہنٹر برسائے جاتے، ان لوگوں سے دن بھر محنت مزدوری کے کام لیے جاتے، مشقت والے کام ان سے لیے جاتے، اور شام کو جب کھانا کھانے کے بعد رات کو ان کے آقا سو جاتے تو سوتے وقت ان کے پاؤں سے بیڑیاں کھول دیے جاتے تاکہ یہ اپنی علاقے میں جا کر اپنے خیموں میں جا کر آرام کر سکے۔ لیکن جب ان کی بیڑیاں کھول دی جاتی اور ان کے آقا سو جاتے تو یہ لوگ چپکے ایک ایک کر کے وہاں سے نکل کر قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پورے دن کی نمازیں اکٹھے سے ادا کر لیتے۔ اس طرح یہ لوگ ایک عرصے تک نمازیں ادا کرتے رہے، اپنے دین پر قائم رہے، اپنے ایمان کا تحفظ کا سامان فراہم کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیپ ٹاؤن پر ڈچ قوم نے حملہ کر دیا تاکہ کیپ ٹاؤن پر قبضہ کر لیں۔ چونکہ ملایا کے لوگ بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے، ان کی بہادری کے کرشمے انگریز دیکھ چکے تھے، اس لیے انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تم ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آگے کر دیں گے، تم ان سے مقابلہ کرو اور لڑو تاکہ یہ لوگ کیپ ٹاؤن پر قبضہ نہ کر لیں۔ ان ملایا کے مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم حکمرانی کرو یا ڈچ حکمرانی کریں، ہمیں حکمرانی کرنے سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تمہاری کرسیوں سے تمہاری حکومتوں سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آقاؤں کی تبدیلی کی بات ہے، آج تم آقا تھے کل وہ آقا ہو جائیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق ہمیں نہیں پڑے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں تو ہماری ایک شرط ہے۔ مسلمانوں یہاں پر غور تھوڑی دیر رک کر سوچو، ان لوگوں نے سب سے پہلی شرط رکھی تو کیا رکھی؟ ان کا مطالبہ تھا تو کیا تھا؟ انہوں نے مطالبہ کیا، وہ یہ کیا کہ اس کیپ ٹاؤن کی زمین پر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اور ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیے انہوں نے پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا، آزادی کا مطالبہ نہیں کیا، کیا کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں کیا، مطالبہ کیا تو صرف یہ کہ ہمیں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی بہادری سے قوم کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان کو فتح حاصل ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مسجد تعمیر کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ چنانچہ ان کو اجازت مل گئی اور پورے کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد اس حال میں تعمیر کی گئی کہ ان بیچاروں کے پاس نہ آلات و اسباب تھے اور نہ تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ تھا، یہاں تک کہ قبلے کا صحیح رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا۔ محض اندازے سے قبلے کا رخ متعین کیا، چنانچہ اس کا رخ قبلے کی صحیح سمت سے 20 یا 25 ڈگری ہٹا ہوا ہے۔ آج اس مسجد میں صفیں ٹیڑھی کر کے بنائی جاتی ہیں، تو انہوں نے نہ تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں رہنے کے لیے مکان دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پیسے دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرو، بلکہ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دو۔ یہ ہے امت مسلمہ کی تاریخ کہ اس نے مسجد کی تعمیر کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور ان حالات میں بھی مسجد کی تعمیر کے فرائض کو انجام دینے سے نہیں باز آئے۔ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب ان کے اعزاز اور شرف کی وجہ سے منسوب فرمایا، ان کا تذکرہ بار بار کیا۔ مساجد آباد کرنے والے انبیاء کرام اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو درجہ بندیوں میں تقسیم فرمایا، اپنے فضل سے جسے چاہا اسے فضیلت عطا فرمائی اور فضیلتوں کو جاننے اور ان سے متعلقہ مشروع عبادات کی تعمیل پر پابند کیا۔ یہ حقیقت میں مسلمان کے لیے فضیلتوں والے اعمال بجا لانے اور بلند درجے پر فائز ہونے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب ہے۔ مخلوق میں درجہ بندی کا معیار تقوی اور بندگی ہے، زمین کے درجے بھی اسی طرح ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین مقام عبادات کے وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہو، جہاں مومن جمع ہوتے ہوں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح شام عبادتیں ہوتی ہو۔ معزز سامعین، دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجدیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی جاتی ہے۔
مسجد الحرام یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد اور لوگوں کے لیے مینار ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اس کے بعد دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری مسجد مسجد اقصی قبلہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ایک اہم مقام ہے۔ اس مسجد کی بنیاد مسجد الحرام کے بعد رکھی گئی۔ صرف انہی تین مساجد کی جانب ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال والی حدیث۔ تین مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد کی طرف مسجد کی جانب رخت سفر باندھنا جائز نہیں۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء آتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور قباء راکبا وماشیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور پھر مسجد قباء آ کر نماز ادا کرے تو اس کے لیے عمرے کا اجر و ثواب رکھا جائے گا۔ تو مسجد میں آنے کا ثواب اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر اور مسجدوں کو تعمیر کرنے کی فکر یہ اسلام کی بہترین عبادات میں سے ہے۔ خادمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے کی والوں کی تو فضیلت بتائی ہے، ساتھ میں مسجدوں کے جو خادمین ہوتے ہیں ان کی بھی اہمیت اور ان کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس خادم مسجد کی عزت افزائی کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد میں جھاڑو دینے والی خاتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی خبر بتلاؤ، تو صحابہ کرام نے آپ کو اس کی خبر بتلا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ جا کر اس کی قبر کے پاس اس کے جنازے کی نماز ادا کی۔ مساجد کی آباد کاری ذکر اور علم کے ذریعے ہوگی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد کو نیکیوں سے آباد کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ فرشتے بھی مسجدوں میں آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ نیز مسجدوں میں قائم ہونے والی علمی مجلسوں کو فرشتے اپنی طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں لوگ جمع ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا باہمی مذاکرہ کریں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو تعلیم کے لیے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایسی کھیپ تیار ہوئی جس کا ثانی کوئی نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں علم اور ذکر کے حلقوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیا کرتے تھے، چونکہ مسجد سعادت مندی اور راہ راست کا مرکز و منبع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنے گھر کو دولت قدے کو تشریف لے جاتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مساجد کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں۔ مساجد کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق مسجد کا احترام ہے۔ مسجد کے احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اچھے لباس کے ساتھ آئیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی کبھی مسجد میں آؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ۔ آج یہ حال ہو گیا کہ ہمیں کہیں دعوت اور پروگرام وغیرہ میں جانا ہو تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں، اور جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ایسے ویسے لباس پہن کر مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ اچھی ٹوپی پہن کر آنے کے بجائے مسجد میں موجود چٹائی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں، جس کو پہن کر باہر جانا ہم گوارا نہیں کرتے، مگر اللہ رب العزت کے دربار میں اس سے شرم نہیں آتی۔ لباس بسا اوقات اتنا تنگ ہوتا ہے جس سے عاجز ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح لباس اتنا چھوٹا ہے کہ رکوع اور سجدے میں پشت کا حصہ کھل جاتا ہے، کبھی پیروں کا حصہ کھل جاتا ہے، جس سے کراہیت سے خالی نہیں۔ مسجد کے احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد کو نہ آئے، جیسے لہسن ہے، پیاز ہے، ان چیزوں سے بھی مسجد کے ماحول کو گندا کرنے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
مسجد کے احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ناچ گانوں کی آواز مسجد تک نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تو ان چیزوں سے ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، جیسے موبائل کو بند کرنا چاہیے۔ مساجد میں روح کو سکون اور چین ملتا ہے، اسی لیے مساجد میں چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا کرنا یا شور مچانا جائز نہیں۔ نبی کا فرمان ہے کہ مسجد میں اپنے آپ کو بازاری شور سے بچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مسجد میں آواز بلند کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے رہائشی ہوتے تو سخت سزا دیتا، تم رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بہت سارے آداب کو بیان کیا۔ مسجد کا ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے احترام میں پہلے اپنا دایاں قدم رکھا جائے، اور چونکہ مسجد عبادت ہے، رحمت اور دعا کی جگہ ہے، اس لیے داخل ہوتے وقت درود پڑھ کر یہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، چونکہ مسجد میں داخل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دخول کے وقت یہ دعا سکھلائی، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بہت سارے آداب علماء نے لکھے ہیں۔ اسی طرح ایک احترام اور ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں کام کرنے والے اور مسجد کو آباد کرنے والے اور مساجد میں خدمت کرنے والے ملازمین کی فکر کی جائے، مساجد میں امامت کرنے والے امام کی فکر کی جائے، مساجد میں مؤذن کے فرائض انجام دینے والے مؤذن کی فکر کی جائے، مساجد میں خطاب کرنے والے خطیب کی فکر کی جائے، ان کی خبر کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، کیونکہ انہی کی وجہ سے مسجدیں آباد ہے، انہی کی وجہ سے مسجدیں آباد ہے۔ اللہ نہ کرے کل یہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، اگر یہ مسجد چھوڑ کر کسی دوسرے تجارتی ضروریات میں، تجارت وغیرہ کے کام میں لگ جائیں تو مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں سے ملیں گے، مسجدوں کی فکر کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ تو آج کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی نمازوں کو مسجدوں میں آ کر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حکومت کی جانب سے اور گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ بعض طور پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق مسجد سے ختم کر دیا جائے۔ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کا تعلق علماء سے اور مسجدوں سے کاٹ دیا جائے۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی جائے، مسجدوں کے اخراجات کو برداشت کرنے کی فکر کی جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کے آباد کرنے کو مسلمانوں سے کہا جائے۔ مسلمان مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو کسے آباد کریں گے؟ مسجدوں کے بڑا افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں جہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخراجات کی مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اخراجات کم ہے، ہمارے مسجد کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرو۔ اللہ کے گھر کے تعاون کا اعلان لوگوں کے سامنے کہا جائے، یہ مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کبھی اپنے گھر کے آبادی کی فکر نہیں، کبھی اپنے گھر کے اخراجات کی کوئی آدمی مسجدوں میں اعلان نہیں کراتا، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو ہم خود پہنچ کر آبادی اس کی اخراجات کو برداشت کرنے کی فکر کرے، امام کے تنخواہوں کی فکر کرے کہ آپ کا گھر جو مسجد کی کمیٹی سے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس میں گھر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے۔ ہم سب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ مؤذن کو کتنی تنخواہ ہے؟ 4-5 ہزار تنخواہ ہے۔ 40-50 ہزار تنخواہوں میں سے بڑے آدمی کا گھر گزارنا مشکل ہے، تو 4-5 ہزار میں معمولی تنخواہوں میں ایک امام اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک مؤذن اپنے گھر کی زندگی گزارتا ہے، تو سوچو ان کے اخراجات کیسے چل رہے ہوں گے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا پورا خیال کیا جائے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اخراجات کو برداشت کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے، کمیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کے اخراجات کو برداشت کریں۔ مسجد میں کرنٹ بل آتا ہے، کتنا کرنٹ بل آیا، مسجد کے اخراجات جتنا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کے اخراجات اس سے نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچ کر اس کمیٹی والوں سے ملاقات کر کے اس کا جائزہ لیں۔ اگر کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے جتنا ہو سکتا ہے اس میں تعاون کرے، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور جہاں کہیں مسجد کی تعمیر کا کام ہو، جہاں کہیں مسجد کی آبادی کی فکر ہو، مسجد کے تعمیرات میں بھی حصہ لینا، صرف پیسہ دینا کافی نہیں ہے، اگر ہو سکے تو مسجد کے تعمیر میں اللہ کے نبی نے حصہ لیا ہے، بنفس بذات خود مسجد کی تعمیر میں ہمارے حیثیت کے حساب ہمیں خود حصہ لے۔
تو مسجد کی آبادی میں سے یہ بھی داخل ہے کہ ہماری مسجدوں کو ہمیں خود فکر کرنی چاہیے، ورنہ تو آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور بھی بہت ساری مسجدیں حکومت کے نشانے پر ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ایسے وقت میں بڑھ جاتی ہے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، اپنی نمازیں گھروں میں ادا کرنے کے بجائے مسجدوں میں ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو 5 وقتہ نماز مساجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔